اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہے۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کریں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش
سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہیں۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے۔ بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان، درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔
اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ ہار ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں،
دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ وہ بدترین صفات جو ممکن ہے انسان کے وجود میں رچ بس جائیں
ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جو تم سے اچھائی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو، اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ سب لوگوں سے اس شخص کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو بے معنی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک بندے سے وحشت کھاتا ہے۔ نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا عقل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بے شک یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو۔ خوب غور سے سنو، سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار کا شخص دل پر ہوئی ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیے جاتا ہے۔ جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں محبت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں۔ جس دل میں ذرہ برابر بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ نفس جانور ہے، اور اس پر توجہ نہیں دو گے تو یہ کہیں چلا جائے گا۔ نہ تو اس کو تربیت ملی ہے، نہ اس کو علم ملا۔ اس کا پیٹ جیسے ہی بھر جاتا ہے دنیا کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور جو چیز بے تربیت یافتہ ہو اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے،
اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ آپ کو اللہ کا ذکر یاد آئے۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کرو، چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو، تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہیں آپ کی منزل ہے۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بنا رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، اسی طرح ساری دنیا دے کر بزرگی مل جاتی ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ ہم اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اس نیت پر عمل پذیر ہو جاتی ہے۔ روح یہ ایسی فرما بردار ہے، عمل اس کا نیت پر ہی دار و مدار ہے۔ لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے۔ جو مذہب امن اور سلامتی ہے اسے یہ اپنے لیے جنگ اور جدال کا میدان بنا رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گواہ رہو کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے حسی ہے۔ اللہ پر توکل بڑی چیز ہے اور اللہ کے پاس بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں کامل لگتی ہے اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور عمدہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی ہی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہوتی کہ چہرے پر نظر آئے، بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ابھی ایک گناہ سے نہ نکلا ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، یعنی مسلسل گناہ کرتا چلا جائے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے،
جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم اپنی جان دے دو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خوش لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھے لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے
کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہیں۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی، تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ راج اللہ کا ہے اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے معنی ہیں جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے، اور اللہ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے۔
اور اس کے حق میں کمی کرنا غلط بیانی ہے یا حسد ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم لذت میں بدل جائیں، اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔